اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آنے لگے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو موضوع ہے ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں جو لوگ کرتے ہیں، تو ہے نا آج اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی حصہ دوم۔ میں اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر چکی ہوں، اور پلیز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے فرسٹ پارٹ کو نہیں سنا یا پہلے حصے کو نہیں سنا تو پہلے اس کو سنیے اور پھر اس سیکنڈ پارٹ کو سنیے گا، تو انشاءاللہ تعالی زیادہ صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے جو فرسٹ پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے جہاں پر اس کا اختتام کیا تھا، وہ اس پر تھا منت کے اوپر کہ منت کا کفارہ کیا ہے۔ میں نے ایسے سوچا کہ شاید میں نے وہ بہت ہی مختصراً بیان کر دیا تھا، اس لیے میں اس کو مزید تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہتی ہوں تاکہ اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے منت کے بارے میں بات کی تھی پچھلے پارٹ 1 میں۔ اس بات کو کلیئر کر دوں کہ کوئی ایک کام کرنا ہے، یعنی یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر اگر آپ کی مالی حالت بہتر ہے تو 10 مسکین کو کپڑے دینے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس طرح کی غلامی کا زمانہ نہیں رہا ہے، تو دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہوں جو مقروض ہو، یعنی اس نے قرض لیا ہے اور وہ قرض بھر نہیں پا رہا ہے، وہ اس پر بوجھ بن گیا ہے، تو پھر جو ہے اس کا قرض ادا کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہے نا آپ نے اس کا پورا نہیں بھئی آپ نے پورا ہی قرض ادا کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس حد تک بھی اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں قرض ادا کر دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے۔ اور پھر یہ تینوں کام اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، تو پھر 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ ان چاروں کام، پھر سے ریپیٹ کروں گی یہ بات، کہ ان چاروں کام میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، اور ایک کام کرنے سے ہی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا میں نے سوچا کہ ڈیٹیل میں جاؤں۔ دوسری بات، سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ کے والدین، شوہر، بیوی یا کسی رشتہ دار یا کسی دوست نے کوئی منت مانی تھی، یعنی اب وہ دنیا میں نہیں رہے اور اپنی منت کو پوری نہ کر سکے اور انہوں نے منت مان لی تھی، جیسے مثال کے طور پر پاسبل ہے یہ کہ آپ کے والدین یا آپ کے دادا دادی یا نانا نانی یا آپ کے کوئی چچا رشتہ دار نے کہا کہ میں حج کروں گا یا کروں گی، یا میں عمرہ کروں گا یا کروں گی، یا میں غریبوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گی یا کھلاؤں گا، یا انہوں نے اتنے روزوں کی منت مانی ہو یا نوافل کی منت مانی ہو، تو آپ شرعی طور پر اجازت ہے کہ ان کی منت پوری کریں۔ یعنی اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ حج کر لیں، انہوں نے اگر مانی تھی، عمرہ کریں اگر انہوں نے عمرے کی منت مانی تھی، جو بھی ان کی منت ہو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ صرف حج کی صورت میں یہ بات ہے کہ آپ اس صورت میں ان کی حج کر سکتے ہیں جس صورت میں آپ نے اپنی فرض حج کر لی ہو۔ اگر آپ نے اپنی فرض حج نہیں کی ہے تو پھر آپ ان کے بیہاف میں حج نہ کریں، کسی ایسے کو بول دیں جنہوں نے پہلے سے حج کی ہوئی ہے، یعنی وہ انسان کرے جس نے اپنی فرض حج ادا کی ہو۔ پھر جو ہے ایصال ثواب ویسے جو ہے اس کا اصل موقف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس حد تک بھی صدقہ جاریہ کر سکیں۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ تو آپ نے اگر اپنا وقت کہیں نیک کام میں صرف کیا، یعنی مسجد کی آپ نے صفائی کی یا مسجد کے کوئی کام کیے،
یا مدرسے میں اپنی خدمات پیش کیں، یا پھر ہے نا کسی کو کچھ اچھا سکھا دیا، کسی کو کوئی علم دے دیا، کسی جگہ والنٹیئر کیا، جب تک وہ چیزیں قائم رہیں گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور یہی صدقہ جاریہ ہے کہ یعنی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا ثواب اس عمل کا جاری رہے۔ اگر آپ نے درخت لگا دیا اور اس درخت سے صرف انسان ہی نہیں، جانور، چرند پرند، کوئی بھی اس سے کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یعنی صدقہ جاریہ وہ چیز ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایصال ثواب ویسے اس صورت میں کارگر ہے اور اسی کے لیے ہے جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ دیکھیں، گناہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں دنیا میں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو صرف اس شخص کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے استغفار کی دعا کی جا سکتی ہے جس کی موت توحید کے اوپر ہوئی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں نکال لی ہیں ایصال ثواب کی، جو ہے نا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور اگر انہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے مسلمان لوگ دو ایکسٹریمز کے اوپر چلے گئے ہیں۔ ایک تو ایک ایکسٹریم پر ایسے چلے گئے ہیں کہ بس ایصال ثواب میں اتنا اتنا کچھ پڑھتے ہیں، 70,000، 1,00,000، 1,00,000 چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے ایصال ثواب کا انکار ہی مکمل طور پہ کر دیا کہ نہیں، ایصال ثواب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جو کچھ کرتا ہے انسان زندگی میں کرتا ہے، باقی بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہے، لیکن اسلام جو ہے نا وہ ان کے درمیان ہے۔ ایصال ثواب بھی ہے اور بالکل ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سنت کے حساب سے ہونا چاہیے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے جو ہمارے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی وراثت میں 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں جو آدمی اپنی وراثت میں چھوڑتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اس کی وراثت کی 3 بہترین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد انسان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر انسان کی اولاد نیک ہو تو پھر اس انسان سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی اس انسان نے زندگی کے اندر ہی کوئی درخت لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، مسجدوں میں کام کیے، مدرسوں میں کام کیے، اپنی خدمات پیش کی، اپنا وقت لگایا لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ نمبر 2۔ اور نمبر 3 جو ہے، یعنی نمبر 3، ایسا علم، ایسا نفع دینے والا علم جس پر لوگ عمل کریں، یعنی وہ ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ پھر کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی،
کیونکہ پانی کی بہت کمی تھی عربیہ کے اندر، یعنی یہ ایک وہ چیز تھی کہ جس کے لیے لوگ ترستے تھے۔ تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے کنواں کھدوا دو یا پانی کا کوئی انتظام کر دو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ اس علاقے کی ضرورت کے حساب سے ہے۔ یعنی اگر کوئی علاقہ ہے جس میں پانی تو ہے لوگوں کے پاس، لیکن ہو سکتا ہے دوسری ضروریات نہ ہو، انہیں کوئی اور مسئلے ہوں، سب سے بہترین صدقہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی ان کے پاس کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سے ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیک اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کا خود بخود والدین کو اجر ملتا ہے، چاہے وہ بولے کہ نہ بولے، لیکن اولاد اگر نیک کام اور اچھا کام کرتی ہے تو والدین کو خود اس کا اجر ملتا ہے۔ اور دعا میت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، یعنی استغفار کر کے ایصال کرنا۔ استغفار جو ہے وہ بہترین تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے۔ قبر میں جو ہے میت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ڈوبنے والے کی حالت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے تو وہ اسے پکارے گا، مجھے ڈوبنے سے بچا لو، مجھے ڈوبنے سے بچا لو۔ اسی طرح ایک میت قبر میں انتظار کرتی ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے استغفار کرے، جو میرے لیے دعا کرے۔ تو اور جب اسے اس کی وہ دعا ملتی ہے اور اس کو پہنچائی جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہترین کبھی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے اجر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کو سمجھا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ استغفار ہے۔ ہماری پیاری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے اور بیٹے کا استغفار باپ کے حق میں رد نہیں ہوتا۔ تو کیا بیٹی کا استغفار رد ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے دعائیں دینے کی، وہ بہت زیادہ دعائیں دیتی رہتی ہیں، اور چلتے پھرتے بھی عورتوں کو عادت ہوتی ہے دعا دیتی ہے۔ مرد ایسا نہیں کرتے ہیں، مرد بہت کم دعا بھی دیتے ہیں اور دعا کر لیے وقت بھی نکالتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کرتا ہے اور بیٹے کا استغفار باپ کے حق میں رد نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے کہیں کہ بیٹے اپنے والد کے لیے بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ اگر سسر کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کو دیور جیٹھ ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہیں، یعنی شوہر سے نعوذ باللہ شوہر کو بھائی نہیں بول سکتے ہیں، لیکن بہرحال جیٹھ اور دیور سے کہا جائے کہ بھائی ہے نا آپ ہے نا اپنے والد کے حق میں استغفار کریں۔ اور جو ہے اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے یا دادا یا نانا کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنے بھائیوں سے کہیں کہ ہے نا ان کے حق میں استغفار کریں۔ بی بی عائشہ ہماری پیاری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر منت نے روزے کی نظر مانی ہو اور مر جائے تو وارث روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ سعد بن عبادہ نے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کی نظر پوری کرو۔ تو
نظر کا یہ ہے یا منت کا یہ ہے کہ میں بتا چکی ہوں، حج ہو عمرہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر حج اور عمرہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے نوافل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حج اور عمرے کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ ان کے بیہاف میں کیا جا سکتا ہے، نوافل کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ تو ہمیں تو بس وہی کرنا ہے نا جو ہمیں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اسی طریقے سے جانا ہے۔ تو جس چیز کا ذکر نہیں آیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اور جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتی ہوں پارٹ 2، اور یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔